ہر فیملی میں ویسے بھی کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے بد مزاجی کی وجہ سے لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھتا ہے. یہ صرف نشے کے مریضوں کی بات نہیں ہے. ہر فیملی میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ ہی جا کے اس سے بات کر لیں, میں نے نہیں کرنی. ایسے بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. نشے کی بیماری میں بلیم گیم پہلا کام ہے جو کہ بندہ شروع کرتا ہے, کیونکہ اس کا گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ دوسرے لوگ اس کو پوچھ جو رہے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, تم کیوں کرتے ہو نشہ. جب دن رات لوگ اس کو ایسے ایسے کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی بنانی پڑتی ہے بات تاکہ انہوں دا منہ تے بند ہوئے. تو گھر والوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کرنا سیکھ لیں, آپ بات چیت کرنا سیکھ لیں, نشے کی بیماری کی جو اصل ہے اس کو پہچان لیں, نشے کی بیماری کے علاج کو سمجھ لیں. اور زیادہ تر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن گھر والوں کو بھی اتنی عادت پڑی ہوتی ہے لعنت ملامت کی, برا بلا کہنے کی یا لالچ دینے کی. دونوں ہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں گھر والے, پرووکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, انیبلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پردے ڈال رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ. اس چیز کو جب ایک عادت کے طور پر آپ اپنا لیتے ہیں یعنی فیملی ممبر, تو وہ بھی آٹومیٹیکلی یہ رویے کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ جان کے نہیں کرتے, یہ ان کی ایڈکشن ہے جس کو کو ڈیپینڈنسی کہا جاتا ہے, یہ گھر والوں کی ایڈکشن ہے. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر والوں کو جو ہی یہ بات شروع کرتے ہیں وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں, ان کو برا لگتا ہے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے بچے یا فیملی ممبر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ نشے کا مسئلہ ہے اور ہمیں ان کے اندر کو ڈیپینڈنسی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اچھا بعد میں سمجھائیں گے, ان کو پہلے مسئلہ سالو کرنے تو شروع کریں. لیکن گھر والے جب ہم بات شروع ہی کرتے کہتے نہیں نہیں میرا کوئی قصور نہیں, ہی کرتا نشہ. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کی وجہ سے اس نے نشہ نہیں شروع کیا, سوسائٹی میں اپنے دوستوں کی وجہ سے شروع کیا, لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے نا اپنے فیملی ممبر کو ریسکیو کرنے کی, ذمہ داری تو ہے نا. ہر وقت ہمارا قصور نہیں ہوتا. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی بندہ آ کے موٹر سائیکل چلاتا چلاتا آپ کی گاڑی کو زور سے لگ کے تو آگے چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اور آپ کی گاڑی کچھ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور آپ کا قصور کوئی نہیں ہے, تو آپ ذمہ داری لیں گے گاڑی کو ٹھیک کرانے کی یا نہیں لیں گے؟ آپ تو پہلی فرصت میں اس کو ٹھیک کرائیں گے, حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ گھر میں کپڑے دھوپ میں بکھیر کے گئے ہیں کہ یہ سوکھ جائیں گے اور پیچھے بارش طوفان آندھی آتی ہے, کپڑے سارے گندے میلے ہو جاتے ہیں, تو کیا واپسی پہ اب آپ انہیں کچھ نہیں کریں گے, حالانکہ آپ کا قصور تو کوئی نہیں ہے, آپ پھر بھی ٹھیک کریں گے. اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ میرا کوئی فیملی ممبر ایڈکشن میں مبتلا ہے, تو وہ آپ کو سینکڑوں ایسی چیزیں بتائیں گے جو علاج سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو پہلا مشورہ یہ دیں گے کہ آپ اس کو ریہیب لے جائیں. وہ پہلا مشورہ آپ کو بالکل یہ نہیں دیں گے, 10 مشورے پہلے دیں گے جن پہ عمل کرنے سے یا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یا مسئلے کی شدت میں کمی آ جائے گی, یا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو ریہیب میں جانے کی ضرورت ہے. پہلا حل یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ریہیب میں لے جائیں, پہلا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پرووکنگ نہ کریں, اس کے ساتھ انیبلنگ نہ کریں. اور پھر ہوتا ہے کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے, یہ کردار کی خرابی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی, کردار بعد میں خراب ہوتا ہے. اگر آپ اسمارٹ فون کو لے لیں تو ایک خاتون خانہ جو کوئی ڈش بنانا چاہتی ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس قابل ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ایک مزیدار ڈش بنا کے کھلا دے. اور وہیں ایک فادر اپنے بیٹے کی ایڈکشن کے بارے میں جا کے جب سرچ کرتا ہے یوٹیوب پہ اور گوگل پہ, تو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر اس کو اگلے 6 مہینے کا ٹاسک مل جاتا ہے. یعنی 1 روپیہ خرچ کیے بغیر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں, جو کہ 5000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, اب تو شاید 6-7 ہزار سے بھی زیادہ ویڈیوز ہوں گی, اور اس میں کم از کم 50% ویڈیوز کا تعلق مریض کے داخلے سے نہیں ہے اور انڈور علاج سے نہیں ہے. وہ سارے کا سارا جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جی بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ وہ ڈرگز کی طرف نہ جائیں. خاص طور پر ہماری
کوئی 6 ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ ٹین ایجرز کے لیے ہیں جو کہ یونیورسٹیز جاتے ہیں. تو یونیورسٹی والوں کے لیے پیغامات ہیں, اس میں والدین کے لیے پیغامات ہیں, ٹین ایجرز کے لیے پیغامات ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ایسا گڑھا ہے, اس میں گرنے سے بچ جائیں. دیکھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع تو ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا, اور بڑا کٹھن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں اچھا تسی بھی ساری زندگی لاتی ہے, تہاڈے کولوں کوئی حل نہیں نکلیا. تو میں کہتا ہوں جتنا نکلا ہے نکالا ہے, اور کچھ نہیں کیا زندگی میں, سارا زندگی یہی کیا ہے. لیکن میں نے تو کسی کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ جاؤ یار جا کے نشہ کرو تو میں تمہارا 5 دن میں علاج کر دوں گا. میں نے تو نہیں کہا تھا. مجھے تو کوئی اشارہ بھی کرتا ہے نا اس بارے میں کہ جی میں نشہ کر لوں, کوئی مسئلہ تو نہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی بڑا مسئلہ ہے, ہوش کر بھائی, ہوش کر. تو میں تو کسی بھی بندے کو جو ذکر کرتا ہے نشے کے بارے میں وہ اس طرح ذکر کرتا ہے کہ کبھی کبھی پینے میں تو کوئی حرج نہیں, یا شراب پینے میں تو کوئی حرج نہیں نا, 2 پیگ, یا چرس کی تو خیر ہے نا, کوئی بات نہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی خیر نہیں ہے. یہ بہت کٹھن جو ہے, آپ اپنے آپ کو مرحلے میں ڈال لیں گے, اور بہتر یہ ہے کہ اس کام میں نہ پڑیں. اب جو اس کام میں پڑ گئے ہیں اور وہ علاج درکار ہے ان کو, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو پرائمری کرونک پروگریسو ہے, اور اگر علاج نہیں کریں گے تو فیٹل ہے. یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے, یہ دل کی بیماری کی طرح ہے, یہ اسکیزوفرینیا یا بائیپولر کی طرح ہے, یہ نشے کی بیماری ہے. اس کا علاج شروع ہوتا ہے پر ختم نہیں ہوتا. اچھا جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے بھی بہت کوفت ہوتی ہے کہ یار میں کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا, مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات کو مان لیا تو سمجھیں آپ کی جان چھوٹ گئی, آپ عذاب میں سے نکل گئے. اگر آپ مان لینا کہ آپ کو تا زندگی حفاظت کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف یہ دل سے ماننے کی ضرورت ہے کہ میں آج یا سال بعد یا 5 سال بعد بھی دوبارہ نشہ کرنے کے قابل نہیں ہوں. مجھے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے نشے سے کنارہ کشی کرنی ہے. جب یہ کوئی مان لیتا ہے کہ مجھے, اس کو ہم علاج بھی تو کہتے ہیں نا, علاج کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. انڈور میں آنا بھی علاج ہے, پھر آؤٹ ڈور بھی علاج ہے, پھر 12 سٹیپ پروگرام میں جانا بھی علاج ہے, اگر آپ واک کرتے ہیں تو وہ بھی علاج ہے. اگر آپ رات کو صرف 10 بجے سونے کی عادت ڈال لیتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ صرف نشے کی بیماری بلکہ کوئی بھی نفسیاتی بیماری آپ کو نہیں ہوگی. اگر آپ یا کوئی بھی معاشرے میں رات کو 10 بجے سو چکا ہوگا تو آپ سمجھیں کہ ایسے تمام لوگ نشے کی بیماری اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سمپل ایک پہلو ہے کہ رات کو ٹھیک ٹائم پہ سونا ہے. اب یہ کوئی بہت انوکھی یا بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ رات 10 بجے, جو آپ رات کو 2 بجے کرتے ہیں وہ صبح اٹھ کے 8 بجے پہلا کام وہ کر لیں. کون سا ایسا کام ہے کہ جو رات کو 2 بجے تو ہو سکتا ہے لیکن صبح 10 بجے نہیں ہو سکتا. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.